टहनी टहनी कट गई, एक एक समर बल्कि रसूलुल्लाह का पूरा घर। करबो बला की तपती हुई रेत की नजर हो गया। बरादरान अजीज, 10वीं मुहर्रम को इमाम आली मकाम ने सर कटाकर अपना खून इस्लाम की केश्त में मिलाकर बकौल अल्लामा इकबाल बहरे हक दर खाक को खूं गलती दास्त पस बिनाए ला इलाह गर्दीदा अस्त। उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियादों में अपने जिगर का, अपने नूरे नजर का, पूरे घर का खून देकर इस्लाम को जिंदा और पाइंदा और ताबिंदा कर दिया। शाम ढल चुकी, पूरा कुंबा कट चुका। हजरत इमाम हुसैन ने अपने हिस्से का काम मुकम्मल फरमा दिया। इसीलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं कि रहती दुनिया तक बड़ी बड़ी तहजीबों ने जन्म लिया, बड़े बड़े वाकयात हुए, बड़ी बड़ी बादशाहतें कायम हुई और उजड़ गईं। इकबाल कहते शौकते शामो फर्रे बगदाद रफ्त। शाम के अंदर सल्तनत थी किसी की, आज उस शामी सल्तनत और सुल्तानों का नाम मिट चुका। बगदाद कभी बसता था, बगदाद की पूरी दुनिया पे हुकूमत थी, आज बगदाद भी निशाने इबरत बना हुआ है। शौकतो शामो फरे बगदाद रफ्त, सतवते गरनाता हम अज याद रफ्त। सदियों जिस गरनाता पे मुसलमानों ने हुकूमत की थी, आज वो गरनाता की हुकूमत भी किस्सा और अफसाना, किस्सा पारीना बन चुका। वो भी किसी को याद नहीं। लेकिन तारे मा अज जख्म अश लर्जा हुनूज, इमाम हुसैन के खून ने जो दिलों के तारों को छेड़ा था, जो आग लगा गए हो तुम, वो लगी हुई है बुझी नहीं। हरी है शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं। इसलिए इमाम हुसैन को जमाना सदियां गुजर गईं भुला। मैंने कहा बड़ी तहजीबें आईं, खत्म हो गईं, बड़े बड़े शहनशाह आए, मिट चुके, लेकिन इमाम हुसैन का नाम मिटा नहीं। जूं जूं सूरज चढ़ता जा रहा है, जिक्र हुसैन भी बढ़ता जा रहा। लेकिन शाम हुई 10वीं मुहर्रम की, इमाम आली मकाम ने अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के इश्क में, अल्लाह के दीदार के प्यार में उन्होंने पूरा कुंबा लुटा दिया। और यही मियां मोहम्मद बख्श ने कहा कि हुस्न तेरे विच घायल हो गए। सूफियों की सोच अनोखी है। कहते हैं हुस्न तेरे विच घायल हो गए, ते माइल हुस्न अजल दे, सिर दिते पर सी नहीं कीती, ते खुशियां कर कर चल दे। सर दे दिया, पूरा घर दे दिया। अल्लाह अकबर। उफ नहीं की। शाम हो गई, 10वीं गुजर गई। इमाम हुसैन ने अपना काम मुकम्मल फरमा लिया और आपने
اپنے سر کو بھی بلند کر دیا، اسلام کو بھی سر بلند کر دیا۔ اسی لیے اب معاملہ آگے کا ہے کہ کتاب عشق دو بابست، اللہ کی محبت کی کتاب کے دو باب ہیں۔ ایک باب امام عالی مقام نے اپنے خون سے لکھا، مکمل ہوا، ابھی ایک باب کا لکھنا باقی تھا، کتاب کی تکمیل ہونا ابھی باقی تھی۔ اب بیٹے سارے گئے، بھتیجے بھی گئے، بھانجے بھی گئے، ایک بیٹا جو بیمار ہے، لاچار ہے اور ہاتھ پاؤں میں زنجیروں کی جھنکار ہے، وہ بیٹا حضرت عابد بیمار ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس نے تو ابھی یہ داستان نہیں لکھنی، اس باب کو کون لکھے گا جو ادھورا ہے، ابھی نہیں ہوا، پورا ہے، تو اب کیسے لکھا جائے؟ تو کہنے والے نے کہا کتاب عشق دو بابست، کربلا دمشق یکیرا، حسین رقم کرد دیگریرا زینب۔ ایک باب امام حسین نے اپنے خون سے لکھا اور دوسرا باب سیدہ زینب بنت علی نے اپنی صدا سے لکھا، اپنے آنسو سے لکھا، اپنی بہادری سے لکھا، اپنی شجاعت سے لکھا۔ امام حسین نے کنبہ مدینے سے اٹھایا، کربلا تک پہنچایا، اور سیدہ زینب نے عورت ہو کر بچا ہوا کنبہ یہاں سے اٹھایا، دمشق سے ہوتے ہوئے مدینے تک پہنچایا۔ آپ نے غور فرمایا، بھائی لایا اور بہن نے پھر وہیں پہنچایا، کردار دو بنے، ایک بھائی کا کردار ہے، ایک بہن کا کردار ہے۔ لیکن اگر آپ بیدار ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دماغ پہ زور دیں کہ کردار پہلا سوکھا ہے یا بعد والا۔ اب جو 10ویں تک معاملہ ہوا، اس وقت تک تو بھائی بھی کھڑے تھے، بھتیجے بھی کھڑے تھے، بھانجے بھی کھڑے تھے، اور بڑے زور آور جوان موجود تھے۔ لیکن جب بی بی کے ذمے کام لگا، نہ بھائی رہے، نہ بھتیجے رہے، نہ بیٹے رہے، شجر کی ٹہنیاں کٹ چکی، پھول سارے مسلے گئے، چھتیں گر گئیں، ستون ٹوٹ گئے، چاروں طرف دھوپ ہی دھوپ تھی، اور اوپر دن کا اجالا نہیں، رات کالی رات ہے۔ آپ بتائیں، جس ماں کا ایک بیٹا بے گورو کفن پڑا ہو، دشمنوں کے نرغے میں ماں وہاں موجود ہو، اس کا کلیجہ ویسے پھٹ جاتا ہے۔ لیکن اس بی بی کا تصور کریں کہ 2 بیٹے تھے، دونوں کٹ کے وہ پڑے ہیں، اوپر دشمنوں کا نرغہ ہے، دشمن بھی دنیا کا کمینہ ترین دشمن ہے۔ دشمن ہو، اگر دشمن دانا ہو پھر بھی کچھ ہوتا ہے، لیکن دشمن بھی ہو اور ہو بھی کمینہ، ہو بھی نیچ گندا پیچ، تے نیچاں دی اشنائی کولوں تے فیض کسے نہیں پایا، کہ کرتے انگور چڑھایا، ہر گچھا زخمایا۔ رات ہوئی
میں نے امام تبری کے حوالے عرض کیا تھا کہ نیچ ایسے ایک طرف خیموں کو آگ لگائی، دوسری طرف رسول اللہ کی بیٹیوں کو لوٹا، تیسری طرف لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے۔ جو شہید تھے ان کی لاشوں پہ اتنی گھوڑے دوڑائے کہ ان کا بند توڑ ڈالا، سند توڑ ڈالا، مٹی اڑتی رہی اور کپڑے نوچ کے لیے جاتے تھے۔ اب ایک طرف یہ عالم، دوسری طرف کالی رات کا کالا سایہ، کوئی بھی تو نہیں آیا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب، اب ایک طرف جناب سیدہ سکینہ جیسی بیٹیاں، امام عالی مقام کی بچیاں، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، جن کے گھر جبریل نہیں آتے تھے، شرماتے تھے، آج امت نے ان بیویوں کی عزت ناموس کے ساتھ یہ کیا، لوٹ لاٹ کے ان کو قیدی بنا لیا۔ وہ قیدی تو کافروں کو بنایا جاتا ہے، ان نیچوں نے نبی کی اولاد کو کیا سمجھا، کیا جانا۔ بیبیاں قیدی بنا دی گئیں، امام زین العابدین بیمار، چلنے سے لاچار، ان کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی گئیں، گلے کے اندر گٹ ڈال دیے گئے، توق ڈال دیے گئے، گویا کہ ایک دشمن کی فوج تھی جس نے توہین کی حد کر دی، تذلیل کی حد کر دی۔ اب یہ حالت یہ ہے، اوپر رات پڑ گئی ہے، اب ایک بی بی ہے زین العابدین کا پہرا دے، حضرت سیدہ فاطمہ، بیٹی ہوتی ہے، بیٹی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اور جب چاروں طرف درندوں کا بھٹ ہو، وحشی درندے ہوں، باپ اکیلا بھی کھڑا ہو تو کلیجہ دہلتا ہے، لیکن یہاں تو باپ وہ ہے، سر وہ ہے، ایک جوان عورت ہے جس نے لاشوں کے بھی پہرے دینے ہیں، جس نے محمد عربی کی بیٹیوں کی عزت کے بھی پہرے دینے ہیں۔ جوں رات ڈھلتی گئی، ہوا چلتی گئی، اور وہ وحشی درندے جن کی آج کل کچھ ملا وکالت کرتے ہیں یزید ایسا تھا، اے بد نصیبو، اگر تمہارے گھر کو کوئی لوٹے، تمہارے کنبے کو کوئی اجاڑے، پھر میں پوچھوں تمہاری تاریخ کیا کہتی ہے، تم کتنے بڑے محقق ہو، لیکن یہ بھی شیطان کے بندے ہیں، یہ بھی گندگی کے پلندے ہیں، ان کے یہی شیطانی دھندے ہیں، یہ بھی یزید پلید کی طرح گندے ہیں۔ ان کی تعلیم کی طرف نہ جایا کرو، اگر علم سے کوئی نجات پاتا تو شیطان کے گلے میں طوق لعنت کا کبھی نہ۔ یہ بھی شیطانی سوچ رکھتے ہیں، یہ بھی پلید اپروچ رکھتے ہیں۔ شکر ہے خدا کا ہمیں غلام بنایا مصطفیٰ کا۔ اب رات ڈھلی اور کہنے والے نے حق ادا کیا، اس نے کہا لوگو دیکھو یہ کون ہے۔ بی بی نے جو بچی کھچی چادریں تھیں لپیٹ سمیٹ کے، ادھر کلیجہ پھٹے، ادھر آنکھوں میں آنسو کی بجائے خون بہے، ادھر بیٹوں کی لاشیں پکاریں، ادھر بھتیجے ہیں، بھتیجا بھی ایک نہیں بھتیجوں کی بھی قطار ہے، اور ادھر مٹی اور خون میں ملا جنتیوں کا سردار ہے۔
ایک بھائی کا لاشا کم ہے اور یہاں تو پورا کنبا مٹی میں اٹا ہوا ہے، جگر پھٹا ہوا ہے، لیکن بی بی نے حوصلہ کر کے کوئی نہیں تو ہم ہی صحیح، اس نے تلوار ذوالفقار حضرت امام حسین والی سنبھالی، ہاتھ میں پکڑی اور اپنے سینے پہ پتھر باندھ کر اس نے کہا رات جیسے بھی کٹے کاٹنی تو ہے۔ اس بی بی نے کہتے ہیں تلوار کو اٹھایا، کبھی بیبیوں کی طرف آئے اور ادھر کبھی سسکیاں نکلیں حضرت شہربانوں کی، جو تخت بخت چھوڑ کے فقر کی دنیا میں آئی تھی، جس کی لوٹ گئی ساری کمائی تھی۔ یاد رکھو آنکھوں پہ رونے کے اوپر نہ کوئی پابندی ہے نہ گناہ ہے، تو جن کے سینوں پہ دل پہ پتھر پڑتے ہیں صدائیں تو نکلتی ہیں۔ اب کبھی بی بی سکینہ کو چپ کرائے، کبھی بی بی فاطمہ کو چپ کرائے، چھوٹی بچیاں اٹھ اٹھ کے پب بھور اپنے بابا کی لاشوں کو دیکھیں، اپنے بھائیوں کے لاشوں کو تکیں، اور بی بی زینب جا کے بٹھائے سو جاؤ، لیکن سوئے کون؟ سولی پہ بھی کبھی نیند آتی ہے۔ ساری رات تڑپ دیاں لنگ جہاں دی، کدے غم دے مارے نہیں سوندے اے نین وچارے۔ اے جن کے گھر قدرتی کوئی دنیا سے بڑا جوان بھائی چلا جائے، ان بہنوں کو اس ماں کو نیند نہیں آتی، لیکن جن کے لاشیں کٹ گئے ان کو کیسے نیند آتی؟ پھوپھی اماں ایک ایک کو بولے سو جاؤ سو جاؤ، کبھی ڈر کے سہم جائیں بچیاں، کبھی ادھر سے کسی وحشی کا سایہ، کبھی ادھر سے درندے کا سایہ، نہ اپنا نہ کوئی ہمسایا۔ واہ خدایا تو نے کس منزل پہ پہنچایا؟ اللہ اکبر۔ اس منزل پہ بی بی نے مردوں سے بڑھ کر کردار ادا کیا۔ اسی لیے جس نے کہا ٹھیک کہا کہ جواب مریم جناب زہرا۔ تاریخ نے کہا کہ جب حضرت مریم صدیقہ کو دنیا نے پتھر مارنا چاہے، گود میں عیسیٰ آئے، اور عیسیٰ کو جس ماں نے پالا، قرآن نے کہا او اس عیسیٰ کی ماں صدیقہ زمان تھی، وہ دنیا کے اندر صاحب شان تھی، دنیا حضرت مریم کی عزت پہ قربان تھی، اور تاریخ نے صدا دی، انہوں نے کہا مریم کے بعد اب زمانے میں دوسری مریم جنم نہیں لے گی، عورت کی تاریخ مریم پہ ختم ہے۔ لیکن جب سیدہ زہرا نے رسول اللہ کے گھر میں آنکھ کھولی، جب نبوت نے اٹھ کے بیٹی کا استقبال فرمایا، جب تین دن کی بھوکھی پیاسی نبی کی بیٹی نے حسن حسین کو بہلایا اور قرآن سکھایا، علی المرتضیٰ کا گھر بسایا، اور اقبال کہتا ہے آمادر مرکز پرکار عشق، آمادر قافلہ سالار عشق۔ اقبال کہتا ہے کہ رسول اللہ کے ایک مہمان کی خاطر جس بی بی نے ایک چادر تھی وہ بھی بیچ ڈالی، کہیں بابے کا مہمان خالی نہ جائے۔ جس بی بی کے آنسو گرے تو تکیے پہ گرتے رہے، سوئی تو رب کی یاد میں سوئی، ورنہ جسے نیند ہی نہیں آتی، جس کے آنسو جبریل اٹھائے عرش کے سینے پہ ٹپکائے، اور جس کے لیے علامہ اقبال جیسا آدمی کہے کہ اگر اللہ کے قانون نے نہ موڑا ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ نے نہ روکا ہوتا تو میں کیا کرتا گرد تربتش گردیدہ میں علامہ اقبال ساری دنیا کعبے کا طواف کرتی، میں بی بی فاطمہ کی قبر کا طواف کرتا۔
گرد تربتش گردیدہ میں حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں سیدہ زہرا کی قبر کا اگر اللہ نے نہ روکا ہوتا، اگر رسول اللہ نے نہ ٹوکا ہوتا تو میں کیا کرتا؟ میں طواف کرتا زہرا کی قبر کا۔ اور آگے کہا کہ سجدہ برخا کے پاشیدہ میں دنیا اللہ کو سجدے کرتی ہے گن گن کے۔ ہم اب جمعہ پڑھیں گے تو کہیں گے 2 رکعت نماز، سجدے کریں گے ٹوٹل 4، زیادہ نہیں کریں گے۔ اقبال کہتا ہے دنیا اللہ کو سجدے کرتی ہے گن گن کے، لیکن اقبال کو اللہ اجازت دیتا تو میں سیدہ فاطمہ کی قبر پہ سجدوں کی برسات کر دیتا۔ وہ بیٹی رسول اللہ کی جب دنیا میں آئی مچ گئی دہائی، تاریخ نے پھر اپنی بات پلٹائی، کہا لو حضرت مریم کا بھی جواب آ گیا۔ تاریخ نے پلٹ دی اپنی بات، کہا حضرت مریم کا نعم البدل جواب آ گیا، لیکن پھر تاریخ